بیشتر سندھ کے بلدیاتی انتخابات پہلے مرحلے میں آج ہمیں شدید بد انتظامی جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آئی. حکومت بھی ہینڈل نہیں کر پائی سندھ میں اور اتحادیوں کے بھی تحفظات دن بھر ہمیں نظر آئے. کیا کرنے جا رہی ہے حکومت ان تمام تر معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ نہیں، حکومت تو دو ہے نا، ایک وفاقی حکومت اور سندھ حکومت. اور سندھ میں تو پرتشدد واقعات پیش آئے بدقسمتی کے ساتھ، اور ایم کیو ایم کے بھی کچھ معاملات ان کی طرف سے بھی تحفظات کا اظہار ہوا. جے یو آئی ایف کی طرف سے بھی تنقید ہوئی، اور لیکن یہ ہے کہ وہ انتخابات جو ہیں وہ بدقسمتی سے ان میں تشدد آیا جو کہ نہیں آنا چاہیے تھا. اور یہ ان واقعات کی جھلک دکھا رہا ہے جو خدا نخواستہ آنے والے دنوں میں مزید بڑھ سکتے ہیں اگر ہمارے اکابرین نے ان معاملات کو اس سطح پہ کنٹرول نہیں کیا. اچھا، میں ذرا محتاط سے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ایک یہاں پہ خبر یا اطلاع یہاں پہ اپنے ناظرین سے شیئر کروں گا. دیکھیں، جو ہمارا برادر ملک ہے جارڈن، اردن کے جو شاہ عبداللہ ہیں، انہوں نے آج سے 2 یا 3 روز پہلے یہ ایک انٹرویو دیا سی این بی سی کو، اور اس سی این بی سی کو ان کے انٹرویو کا جو مین بات انہوں نے کی تھی، وہ مین بات جو تھی وہ اگر ہم یہاں دکھا سکیں سی این بی سی کا، ہمارے پاس اگر سی این بی سی کی سلائیڈ اگر ہو تو وہ ایگزیکٹلی تاکہ وہ 18واں 18 انہوں نے کہا تھا کہ ایک مڈل ایسٹ نیٹو جو ہے اس کا نیٹو فوج ایک مڈل ایسٹ کی. اچھا، یہ انہوں نے آئیڈیا فلوٹ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو مشرق وسطیٰ کے ملک ہیں ان کو جو یوکرین کے حالات اور یوکرین کی جنگ ہے اور وہاں جو حالات پیدا ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ شاہ عبداللہ جو ہیں یہ ہاشمی خاندان اور پاکستان کے ساتھ بڑے گہرے روابط اردن کے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک مڈل ایسٹ میں بھی، مشرق وسطیٰ میں بھی ایک نیٹو کی طرز کی. اچھا، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک اسلامی اتحاد سعودی عربیہ کے اندر قائم ہوا تھا. جنرل راحیل شریف جس کی سربراہی کر رہے ہیں شاید، یا کر رہے تھے. اب یہ جو مڈل ایسٹ کا ہوا تو اس میں لیکن یہ ہوا کہ اس مڈل ایسٹ کے اتحاد کا جو خاکہ سامنے آیا اردن کی طرف سے، وہ خاکہ جو تھا اس میں بہت سے افریقہ کے ملک نہیں ہیں. یعنی جو پہلے اتحاد بنا اس میں بہت سے ملک ایسے تھے جو چھوٹی ریاستیں افریقہ کی. یہ جو مڈل ایسٹ نیٹو ہے، یہ مڈل ایسٹرن نیٹو جو ہے، اس کا تصور جو ہے یہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو بڑے ممالک ہیں. اور اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ سعودی عربیہ اور ترکی کے تعلقات بہتر ہو چکے ہیں. پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ دورہ کر رہے ہیں سعودی عربیہ کا جولائی میں، اور اس سے پہلے اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ یمن کے معاملے پہ کوئی افہام و تفہیم آگے بڑھے. اور عراق میں چونکہ کولیپس ہوا ہے، ریزائن کر گئے ہیں مقتدی صدر، جو ان کی 73 سیٹیں تھیں ان کے، تو وہ چونکہ ریزائن کر گئے ہیں، ان کے جو پارلیمنٹیرینز تھے، تو یہ مقتدی صدر جو ہیں ان کا یہ اہل تشیع، لیکن یہ ان کو تھوڑی سی ایران ان کے ساتھ تھوڑا سا ایران سپورٹ نہیں، تو ایران کی پوزیشننگ جو ہے وہ عراق کے اندر بہت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اور ایران اور امریکہ کے جو نیوکلیئر معاملات پہ مذاکرات تھے وہ دوبارہ شروع ہونے جا رہے ہیں، لیکن وہ ویانا میں شاید شروع نہیں ہو رہے بلکہ وہ قطر میں شروع ہو رہے ہیں. ٹھیک، امریکہ اور ایران کے مذاکرات ویانا کی جگہ قطر میں شروع ہو رہے ہیں. اور پھر دوبارہ جو عراق کے وزیر اعظم متفق آدمی جو ہیں وہ پہلے گئے ہیں سعودی عربیہ، اور اب وہ آج ایران میں ہیں، اور وہ پھر ایران اور سعودی عربیہ کو
قریب کرنے کی جو کوشش ہے اس میں وہ فعال ہیں. یہ 4-5 راؤنڈز بڑے کامیاب ہو گئے تھے، لیکن درمیان میں پھر یہ ہوا مارچ میں یہ معطل ہو گئے جب سعودی عربیہ میں سزائے موت دی گئی ایک ہی دن میں کافی لوگوں کو. اچھا، اب اس میں اس کا ذکر جو خبر ہے، جو اطلاع ہے، وہ یہ ہے. میں چند روز پہلے ملک سے باہر تھا، تو یہ خبر اس وقت چونکہ یہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ڈیولپنگ اس کے اوپر کام ہو رہا تھا. ابھی بھی یہ ڈیولپنگ ہی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ آگے جا کے یہ کیا رخ اختیار کرتی ہے. لیکن میں ذرا محتاط سے انداز میں اس خبر کو بیان کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو مشرق وسطیٰ کی نیٹو، اس کے اوپر ایران نے تھوڑے سے تحفظات کا اظہار کیا ہے. ایران کا کہنا یہ ہے کہ ہم لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ عراق جو ہے، عراق کے وزیر اعظم، وہاں پر چونکہ حکومت سازی پھر ڈیلے ہو گئی ہے، تو وہاں کے وزیر اعظم جو ہیں وہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان، وہ جدہ میں تھے کل، آج وہ تہران میں ہیں. تو اور اسی طرح سے جو امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر مذاکرات ہو رہے ہیں وہ قطر میں ہیں. قطر سعودی عربیہ قریب آ چکے ہیں، مصر اور ترکی قریب آ چکے ہیں، سعودی عربیہ اور ترکی قریب آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو کافی جو حالات ہیں مشرق وسطیٰ کے اور یہ اسلامی ممالک کے، وہ آپس میں گفت و شنید ہو رہی ہے کئی لیولز پہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں خبر کیا ہے پاکستان کے حوالے سے؟ پاکستان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ایک اتحاد تو پہلے قائم ہوا تھا، وہ اتحاد بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے اور اس نے بڑا فعال کردار ادا کیا ہے. وہ جو اسلامی ممالک کا اتحاد تھا اس نے، اور وہ صرف جنگوں میں نہیں ہوا بلکہ یہ بہت سی ڈپلومیسی کے اندر بھی اس کا ایک رول رہا ہے. مثال کے طور پہ سعودی عربیہ اور ترکی کے درمیان برف اگر پگھلی ہے تو اس میں اس اتحاد کا رول تھا جو سعودی عربیہ میں قائم ہوا. یا اسی طرح سے ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان، یا اور سعودی عربیہ اور قطر کے مطلب وہ صرف جنگوں کے لیے اتحاد نہیں ہے. فوجی اتحاد اگر کسی بھی دو ملکوں، کوئی بھی دو ملک ہوں، ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہو، تو وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ صرف جنگوں کے لیے نہیں ہوتی، اس میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے آج کی دنیا میں. ٹھیک ہے، اس میں اکانومی بھی ہوتی ہے، اس میں سفارتی تعلقات بھی ہوتے ہیں. اس میں اب یہ دیکھیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جب بالکل آپ سمجھیں کہ ایک بڑی جنگ کے دہانے پہ لگ رہا تھا کہ کھڑے دونوں ملک، تو اس وقت پتہ چلا کہ متحدہ عرب امارات نے بیچ میں کردار ادا کیا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک سیز فائر ہوا. تو بات یہ ہے کہ بہت سے ملک جو ہیں وہ صرف اتحاد جنگوں کے لیے نہیں بنتے. بظاہر وہ جنگوں کے آپ کو فوجی عسکری، لیکن جب یہ جو فوجی اتحاد ہوتے ہیں نا، یہی پھر امن میں بھی یہی کام، کیونکہ فوجیں لڑ رہی ہوتی ہیں نا، تو پھر وہ درمیان میں سیز فائر کروانے کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹس اور فوجیں اور ایسے ملک جو کہ تو وہی رول پلے کرتے ہیں. تو اسی طرح سے جیسے پاکستان انڈیا کی میں نے مثال دی، اسی طرح سے عرب ممالک کے آپس کے تعلقات کا بہتر ہونا، سعودی عرب ترکی کے تعلقات کا بہتر ہونا، ابھی یورپ کے اندر بہت سے ممالک سے تعلقات، اس میں اس طرح یہ جو فوجی اتحاد تھا اس نے ایک رول پلے کیا. اور اب یہ تھوڑا سا ایک تو وہ اتحاد اپنی جگہ موجود ہے، اور دوسرا جو ہے وہ یہ مڈل ایسٹ نیٹو کے مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں، کیونکہ اب ترکی بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے. اب اس میں آگے جا کے ہو سکتا ہے ایران کو بھی دعوت کسی مرحلے پہ دی جائے، کیونکہ قطر ہے اس میں ساتھ ہے. تو مطلب حالات بہت مختلف ہیں. یمن کی جو جنگ ہے اسے اب ختم کروانے کی کوشش ہو رہی ہے، باہر صورت کہ وہ جنگ ختم ہو، اور وہ جو آپس میں لڑ رہے تھے اتنے سالوں سے ہوتیز، اور ایک طرف ایران اور ایک طرف سعودی عربیہ اور الزامات اور یہ سارا، تو یہ معاملات کسی طرح سے ختم ہو. اب یہ جو اتحاد آلریڈی موجود ہیں، اور یہ جو نئے اتحاد بھی بننے جا رہے ہیں، ایک سے زیادہ برادر ممالک کی طرف سے پاکستان کی عسکری قیادت سے گزارش کی گئی ہے اچھا
کہ وہ آنے والے دنوں میں قیادت سنبھالیں. ٹھیک. اور پاکستان کی عسکری قیادت، اور کیونکہ یہ اور بہت مؤدبانہ انداز میں، بڑے جو ہے یعنی آپ سمجھیں کہ بڑی عزت، بڑے طریقے کے ساتھ یہ گزارش کی گئی ہے کہ آپ اتحاد کی، اب یہ اتحاد دو صورتوں میں، یا تو یہ پریزنٹ جو موجود آلریڈی موجود، یا یہ کہ جو کنگ آف جارڈن کا آئیڈیا ہے. لیکن اس میں یہ بات ایک سے زیادہ اسلامی ممالک، میں یہاں زور دے رہا ہوں، ایک سے زیادہ اسلامی ممالک کی طرف سے اس خواہش کا اظہار ہوا ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ عسکری قیادت ہے وہ آنے والے دنوں میں یہ اہم اور انتہائی اہم جو رول ہے اس کو وہ سنبھالیں. اور یہ جو اعلان ہے یہ آنے والے چند دنوں یا ہفتوں میں ہو سکتا ہے. ٹھیک. اگر پاکستان کی عسکری قیادت نے اس دعوت کو قبول کر لیا تو یہ اعلان چند ہفتوں میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا، میں نے آپ سے کہا نا کہ دعوت دی گئی ہے، صرف ابھی دعوت ہے، فیصلہ یہاں پہ کرنا ہے. پاکستان، یہ ظاہر ہے کہ پاکستان بطور ریاست اور پاکستان کے عسکری قیادت ایک بڑی اور بڑا ایک لیول کے اوپر ایک آنے والے عرصے میں، کیونکہ آئل اوپر نیچے ہو رہا ہے، جنگیں ہیں، پھر ادھر یہ آپ دیکھیں کہ یہ ادھر سے اوپیک پلس کے ایشوز ہیں، پھر یہ بلیک سی اور یہ آپ کا میڈیٹیرین سی، اور یہ بہت کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. امریکنز پلٹتے پلٹتے وہ جاتے جاتے یہاں سے پھر مڈل ایسٹ ان کے لیے امپورٹنس اختیار کر گیا. تو بہت کچھ ہو رہا ہے، صرف جنگیں نہیں ہو رہی، بہت کچھ ہو رہا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے کہ پاکستان کو یہ دعوت دی گئی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی عسکری قیادت اس کے اوپر کیا جواب دیتی ہے. لیکن جو بھی جواب ہوگا وہ یقیناً جلد ہی یہاں سے جائے گا. اچھا، تو اسی دوران ایک تو یہ خبر ہو گئی جو کہ ڈھکے چھپے انداز میں دے دی ہم نے. دوسرا یہ ہے کہ اچھا اب اس میں میں نے آپ سے چونکہ کہا نا کہ یہ لڑائیاں نہیں، یعنی لڑائیوں سے ہٹ کے جو اسٹریٹجک معاملات ہیں، ایک تو فوجیں ہیں اور جنگ اور یہ سارا ہو ہی رہا ہے نا پوری دنیا میں، لیکن اس سے ہٹ کے جو اسٹریٹجک پالیسیز، اور اس میں سفارتکاری بھی آ رہی ہے اور اس میں اکانومی بھی آ رہی ہے، اس میں مطلب امریکہ، چائنا، رشیا اور بہت ساری، تو اس میں یہ بہت امپورٹنٹ اطلاع مجھے ملی تھی، جس کو آج تھوڑا سا اس کا پھر ایک آدھ انڈیکیٹر بھی آیا، اس کی خبر بھی ایک آدھ آئی. لیکن یہ پچھلے چند روز سے یا چند ہفتوں سے اس کے اوپر کام جاری تھا.